ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ بس زکات و مغرمہ، لوگ زکات نہیں دیں گے، ہم تو ٹیکس ادا نہیں ہوتے۔ وہ تو علم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے نہ کہ آخرت کے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے۔ وَحَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے گستاخ اور نافرمان ہوں گے۔ تو کیا گلستان کالونی میں یہ نہیں ہو رہا؟ ماؤں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں مل رہی؟ یہ نوجوان نسل اپنی ماؤں سے کیسے بات کرتی ہے، اپنے باپ سے کیسے بولتے ہیں؟ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا دیتے ہیں، خوشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی ابا کام نہ کہہ دے، کسی کام کو نہ بلا لے۔ باپ کو دیکھ کر دھکا دیتے ہیں، دوست کو گلے ملتے ہیں، گھر بٹھاتے ہیں، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی پیپسی پلا رہا ہے۔ باپ کوئی کام بھی کہہ دے پھنس جائے تو ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بڑا کوئی بیگار کیمپر اس میں سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیا فیصلہ آباد کے گھر گھر میں ماں باپ سے یہی سلوک نہیں ہو رہا؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو ماں اور باپ کی خوشنودی کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن رہا ہے، ورنہ یہ ٹیلی ویژن کی اولاد ہے، کمپیوٹر کی اولاد ہے، یہ ڈش کی اور کیبل کی اولاد ہے، ان کو کیا پتا کہ ماں کا کیا مقام ہے، انہیں کیا خبر کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کی ہائے، ماں باپ بددعا نہیں دیا کرتے، لیکن جب وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بددعا سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے موت کے بعد۔ کبھی کبھی کسی پر اللہ پکڑ لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے بھی بھگتے گا اور موت کے بعد بھی، جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو کیا فیصلہ آباد کے گھروں میں ماؤں سے یہ سلوک نہیں ہو رہا؟ باپ کو دیکھ کے بچے نظریں نہیں بن جاتے؟ ادنا صدیقہ ہو، تھوڑی سی ماں سخت بات کر دے تو اولاد کیا ہے، ہائے ماؤں کے کلیجے رات ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی تو بدبخت ہیں جن کے لیے ساری رات کی جاگ کے کاٹی، ان کے پخانے دھوئے، ان کے پیشاب دھوئے، ان کے پوزڑے دھوئے، ان کو لے کر ہسپتال پھرے، ڈاکٹروں کو دکھایا، گود میں بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، لیے پھرے، سحر کرا رہے، اپنی اوقات کھلونے لا کے دیے، کپڑے لا کے دیے، گڈیاں لا کے دی، گاڑیاں لا کے دی، اور آج ماں نے ایک سے دوسری دفعہ کہہ دیا سر کھا دی جانی ہے، چپ تک کر۔ کیا ہے؟ باپ نے تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی تو اور اس سے بڑھ کے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ، بیویوں کے آگے سر جھکا دیا، بیویوں کے فرمانبردار بن گئے، ماؤں کے نافرمان بن گئے، دوستوں کو گلے لگایا، باپ کو دھکے دیے۔ وہ یہاں تک کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے بنایا کی ہے۔ شکر کر اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، اگر اللہ کے نبی کی دعائیں پیچھے نہ ہوتی تو یہ کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیے جاتے۔
اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو ماں باپ کی نافرمانی پر آسمان سے بجلیاں کود جاتی. تو کیا یہ کام نہیں ہو رہا؟ اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین فأطاع الرجل زوجته وعق امه وأدنى صديقه وأخفى أباه. پیسے میں سود، حکومتی کارندے بددیانت، عوام کا پیسہ حکومتی کارندوں کے گھر میں، زکات کا انکار، امانت ہڑپ، دین دنیا کے لیے بن گیا. بیویوں کے سامنے جھک گئے، ماؤں کے نافرمان ہو گئے، دوستوں کے سامنے چھپچ گئے، باپ کے نافرمان ہو گئے. باپ بیچارہ تھکا ہوا لیٹا ہوا ہے، جوان اولاد کو اتنی توفیقیں، دو چار ہاتھ اس کو مار دے، دو چار اس کو مٹھیاں بھر دے، مروڑے بھر دے کہ بیچارہ چشمسا رہا، زبان حال سے کہہ رہا کوئی ہوتا تھوڑا سا مجھے دبا دیتا، کوئی مالش کر دیتا. وہ بیٹھے گپے ہی مار رہے، کمپیوٹر سے کھیل رہے، گیم کھیل رہے، اور باپ اسی طرح بیچارہ تھکا ہارا تڑپ تڑپ کے سو گیا. یہ وہی تو ہے جو تجھے گود میں لیے لیے پھرتا تھا، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا تھا، تو تجھے سیر کرانے کبھی کہیں لے جاتا کبھی کہیں لے جاتا، پھر یہ ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن بازار میں دھکے کھاتا. جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کوئی پتہ کب آئے گی. کہا تو کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب دیکھو ماؤں سے اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے تو پھر سمجھنا قیامت آ رہی ہے، قریب ہے پھر قیامت. ہاں یہ وہ جرم ہے نسلوں سے برکتیں. جو ماں باپ، کسی نے باپ کو قتل کیا، کسی نے باپ کو قتل کیا، ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا، اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. جس نافرمانی میں بھی وہ مر جائے، قتل کیا، قتل کے بدلے میں اس کو عدالت نے قتل کروا دیا، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. ایک شخص نے باپ کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اگر اسے قتل کیا گیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، اس کو ویسی دبا دو. زنا کرتا مر جائے، شراب پیتا مر جائے، خودکشی کر کے مر جائے، جتنی حرام موتیں مر جائے، حکم ہے جنازہ پڑھو. باپ کو قتل کیا یا ماں کو قتل کیا، اس کے بدلے میں عدالت نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں، نہ غسل کا، نہ کفن کا، نہ جنازے کا. اس بدبخت کو ویسے ہی دفن کر. اب ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، تو جن کے ہیں وہ قدر کر لو، قدر کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نافرمانی میں بھی ان کی اطاعت کرو، نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، فرمان برداری میں تو کرو. ماں کہتے داڑھی منڈا دے، تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ایسی ماں کی اطاعت حرام ہے، ایسے باپ کی اطاعت حرام ہے. ماں باپ کہیں جھوٹ کم کے لاؤ کما کے لاؤ، رشوت سے لاؤ کما کے لاؤ، یہ اطاعت حرام ہے. لیکن جب تک وہ اللہ کی اطاعت کے اندر کہیں تو ان کے سامنے بچھو، پتہ نہیں کب اللہ کے عذاب کے کوڑے وہ برسنے لگ جائیں ہمارے اوپر. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں. میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے. تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. کذالکم البر کذالکم البر. میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی. آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا کرن، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا. ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، سیدھے ہاتھ ابو بکر، الٹے ہاتھ عمر. اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے. اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے اس طرح. یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یوں تین قبریں ہیں. یا یہ ہے. تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر،
میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے، یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں، کراؤن۔ اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے، کوئی اویس بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دے، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو، تو بنو عامر کھڑے ہو گئے۔ پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو، تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جان، تو میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے، یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی، گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے، تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ۔ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو۔ وہ کہنے لگا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں۔ تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے۔ تو عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے، تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا، تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے، کہا میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی، ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ان کے لیے۔ یہ ماں ہے، ماں ہے، ہر روح میں عورت معزز اور محترم ہے۔ میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو، تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں۔ بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے، وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا، میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں، اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا، ہر شے بدل گئی ہے۔ میں نے ایک بدو ڈھونڈا، اللہ نے مجھے ملایا، میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوة القصوى عدوة الدنيا والركب اسفل۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار، کتاب تو اتنا سا دیتی ہے، اتنا سا
سفر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کیا تھا؟ 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ، یہ 3 افراد ہیں، اور چوتھا آدمی مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. تو سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی. تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپسی کر لی. تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی، روک، پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں تک. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑتی ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان. یہ افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ غیبی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. وہ کہا ایسے ہوا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں. کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں. انہیں گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کوئی 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی. پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی. جنگل ویران سنسان. 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا. 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا، مجھے نظر کو نہیں آ رہا. پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا، تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار. میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے. ہائے ہائے ہائے، کاش تم دیکھو جا کے. تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے. 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی. ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، چونکہ اچانک موت تھی. تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا. مجھے ہوا اٹیک مارچ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی. وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا. مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی. تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت تھی، بولا نہیں جا رہا تھا. اور میرے نبی کہتے اماں اماں، آگے جواب نہیں آ رہا. پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا اور آنکھیں بند ہوگی. 25 برس کی عمر میں تو شادی ہوتی ہیں، یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہوگی. دی اینڈ ہو گیا. وہاں سے 10 میل دور ہے بستی. پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی، پتھر جمع کیے، کھود کے یا اوپر، اللہ ہی جانتا ہے. 14 صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر، کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی. لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، وہ نہیں تھے. تو انہیں ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں. تو انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے ایسے، اور قبر کو یوں جپھا مارا ہوا تھا ایسے. اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں
تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا. ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ. باپ تو دیکھا ہی نہیں. 6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی. کہا ماں تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گل کہانی. تو احمد نے پکڑا, کہا میرے بیٹے اٹھو. کہا نہیں ماں, یہ بھی ماں ہے, انہوں نے بھی دودھ پلایا. میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے, ان میں ایک احمد بھی ہے. تو کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا. زبردستی کھینچا ہے اللہ کے نبی. ہائے ہائے ہائے. میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے, ہزاروں دفعہ, اور میں ہر دفعہ روتا ہوں. ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے وہ جگہ دیکھی, میں نے سفر کیا, میں اس کی وحشت سمجھتا ہوں کہ وہ کیا دکھ بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی. اور جب آپ نے حج کا سفر کیا, کتنے سال گزر چکے؟ 56 سال گزر چکے ہیں. 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے. تقریباً 57 سال, 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے, حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے. 6 برس کی عمر تھی, 57 سال گزر چکے ہیں, اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا. اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں, شہر میں, لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو. 60-70 ہزار کا مجمع تھا, اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے, جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا, یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے. آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی. اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. جو حوصلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, محبت کیا ہے. تو میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو,